بیٹے یہ لائٹ آن کر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز اسلام کا دوسرا اہم ستون ہے. جس شخص کے دین میں نماز نہیں اس شخص کا دین نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی جو چیز بیان کی ہے وہ نماز ہے. فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ بن جانا. اسی طرح سورہ مومنون کا ابتدائیہ جہاں پر نماز کو پڑھنے کے طریقے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اہم ہدایات دی ہیں، اس میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اب کامیاب مومن کون ہے؟ جو نماز کو خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سنت کے مطابق اچھا وضو کر کے، اچھا غسل کر کے نماز ادا کرے. جو شخص نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ اختیار نہیں کرتا اس شخص کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ لوگوں نے نماز کو مذاق بنایا ہوا ہے. کئی لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ ارکان ادا کرتے ہیں نماز کے جو کہ بالکل ادائیگی نہیں ہوتی ان کی، بلکہ الٹا وہ منہ پر دے مارے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. یہ صحیح بخاری میں تفصیلی حدیث ہے. مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی تشریف لائے اور اس صحابی نے نماز ادا کی. پہلے نماز ادا کی،
نماز ادا کرنے کے بعد وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع، واپس چلو، فصلی، جا کے نماز ادا کرو، فإنک لم تصلی، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ وہ 2 رکعتیں نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ارجع، چلو واپس، رجوع کرو. ارجع لفظ رجوع سے نکلا ہے نا، ارجع واپس چلو، فصلی جا کے پھر نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. اچھا وہ پھر گئے، پھر انہوں نے جا کر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے واپس آ گئے، سلام کیا. رسول اللہ نے فرمایا ارجع، چلو واپس جا کے نماز پڑھو، کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. یہ نہیں فرمایا آپ کی نماز ہوئی نہیں. فإنک لم تصلی، آپ نے نماز نہیں پڑھی. 3 بار جب وہ صحابی گئے تو واپس جب آئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جملے فرمایا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نماز میں نے پڑھی ہے مجھے اس سے بہتر پڑھنی آتی نہیں. جو مجھے آتا تھا وہ میں پڑھ کے آ گیا ہوں. اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو وہ پورے اطمینان کے ساتھ قیام کرے، پھر جب رکوع کرے تو پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ رکوع کرے، حتیٰ کہ اس کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے. یعنی رکوع میں اطمینان، رکوع میں ہر ہڈی کا اپنی جگہ پر آ جانا یہ فرض ہے. اس طرح جب وہ رکوع سے کھڑا ہو پھر بھی وہ بالکل سیدھا پورے سکون کے ساتھ کھڑا ہو، مکمل اس کے اذکار تسبیحات بیان کرے، پھر سجدہ بھی پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ کرے. یعنی وجہ کیا تھی اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار واپس بھیجنا اور بار بار یہ کہنا کہ لم تصلی، آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ وجہ صرف ایک تھی کہ اس صحابی نے نماز کو خشوع و خضوع اور اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کیا تھا، بلکہ تیزی میں نماز ادا کی تھی. کیا کیا تھا؟ جلدی جلدی میں نماز ادا کی، نہ اس کا رکوع پورا، نہ قومہ پورا، نہ سجدہ، یعنی ہر چیز میں تیزی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو واپس بھیجا اور فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. اب میرے بھائیو ہم اپنا جائزہ لیں، لوگ اپنا جائزہ لیں کہ کتنے فیصد نمازی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ 100 میں سے 1% بھی نمازی نہیں. پہلا المیہ تو یہ ہے، جو 1% نمازی ہیں ان میں سے کتنے فیصد لوگ ہیں جو نماز اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز ادا نہیں کریں گے تو وہ آپ کی نماز انویلڈ ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں. ایک اور حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص منافق ہے جو سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، یعنی عصر کی نماز کو بے جا ڈیلے کر دیتا ہے، لیٹ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب سورج سرخی میں آ جاتا ہے تو وہ 4 ٹھونگے مار لیتا ہے. آپ نے ٹھونگے مارتا دیکھا مرغی کو؟ بہت سپیڈ کے ساتھ وہ ٹھونگے مارتی ہے. فرمایا وہ 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، نہ اس میں سکون، نہ اطمینان، نہ خشوع و خضوع، مغرو لانے والی گل. اب آپ نے کیا فرمایا؟ منافق ہے. اور ایسے شخص کی کوئی نماز نہیں جو نماز میں ٹھونگے مارے، یعنی جلد بازی کرے، نماز کو بے جا لیٹ کرے. ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم نمازوں کو لیٹ کرتے ہیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، فرمایا افضل الصلاة لأول وقتها، سب سے افضل وہ نماز ہے جو اول وقت ادا کی جائے. افضل وہ نماز ہے. تو نماز کو وقت پر ادا کرنا، نماز کو سکون سے ادا کرنا اور جان بوجھ کر ڈیلے کرنا یہ ناجائز ہے، اور ایسی نماز بندے کے منہ پر دے ماری جاتی ہے. ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں بندے کو ہوتا. اسی طرح نماز میں اور بہت ساری غلطیاں بندے کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک عام چیز مروج ہے زبان کے ساتھ نیت کرنا. اب میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ النیت ارادۃ فی القلب، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب آپ میں سے جتنے لوگ آئے ہیں، آپ غسل کیا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، تو کیا خیال ہے آپ عید کی نماز کے لیے تیار ہو رہے تھے؟ بتائیں آج کیا ارادہ تھا کہ آج ہم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے جانا ہے؟ کس ارادے کے ساتھ آپ
غسل کرتے ہیں؟ کس ارادے کے ساتھ آپ نے کپڑے پہنے؟ گھر سے کس ارادے کے ساتھ آپ نکلے؟ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے، جمعہ پڑھنے کے لیے نکلے نا؟ یہ جمعے کی تیاری ہی تو نیت ہے۔ جب آپ جمعہ کے دن تیاری کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جب آپ فجر کے لیے اٹھتے ہیں تو کیا خیال ہے؟ آپ کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ اٹھنا فجر کے وقت اور تیاری کرنا اور آنا، یہی اصل میں نیت ہے نماز کی، کیونکہ زبان کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت نہیں فرمائی۔ اچھا، ایک ایک چیز صحابہ نے بیان کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، آپ کے سجدے کیسے تھے، آپ نے رکوع کیسے کیا، آپ نے کون کون سی تسبیحات پڑھی، کون سا آپ کا رکن لمبا ہوتا تھا، کون سا رکن چھوٹا ہوتا تھا، ہر چیز بیان ہوئی ہے نا۔ لیکن پورے ذخیرہ حدیث میں کسی موقع پر نماز کی نیت کا باب کسی محدث نے قائم نہیں کیا کہ کسی موقع پر یہ لکھا ہو کہ یہ نماز کی نیت کا باب ہے اور اس کے پیچھے پھر جناب 4 نماز، یہ وہ 4 رکعت نماز۔ اب ہمارے ہاں ایک اور مصیبت ہے، لوگ پنجابی کے اندر، اردو کے اندر، پشتو کے اندر نیت کرتے ہیں، اسی طرح ہے نا، پنجابی اردو اپنی زبان میں نیت کرتے ہیں۔ اگر یہ سنت ہوتی تو کیا اس کے الفاظ عربی میں ہونے چاہیے تھے کہ نہیں؟ دیکھیں، دین تو عربی میں آیا نا، قرآن عربی میں، اللہ کے نبی کی زبان عربی تھی، کیا ان الفاظ کے جو لفظ ہیں یہ عربی میں بھی ہونے چاہیے تھے نا؟ جیسے آپ سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی، ساری نماز تو عربی میں ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ نماز کی نیت زبان سے کرنے کی کوئی دلیل نہیں، اس کا تیار ہونا، آپ کا گھر سے نکلنا اور ظہر یا عصر کے لیے آنا، یہی اس کی نیت ہے۔ اور اسی طرح جب آپ سنتیں ادا کرتے ہیں یا نفل ادا کرتے ہیں تو آپ کی کیا نیت ہوتی ہے؟ میں فرض پڑھ رہا ہوں، آپ کی یہی نیت ہوتی ہے نا کہ میں نے اب سنتیں ادا کرنی ہے، یہ میرے نوافل ہیں، یہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، یہ میں نے تراویح پڑھنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت زبان سے کرنے کا حکم نہیں فرمایا، ہم بھی زبان سے نماز کی نیت نہیں کریں گے، ہمارا ارادہ ہی اصل میں نیت ہے۔ ایک تو یہ چیز ذہن میں رہے۔ دوسرا، کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتے اور اس کے کچھ اعضاء آپ کے جسم کے خشک رہ جاتے ہیں، جلد بازی میں ایڑیاں خشک رہ گئیں، کونیاں پراپرلی بالخصوص سردیوں میں نہ دھو سکے، تو وضو کے اعضاء کا خشک ہو جانا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے وضو کیا تو ایڑی کا کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ خشک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خشک حصے کے لیے آگ ہے، حالانکہ چھوٹی سی بات ہے۔ تو اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ اچھا، اچھے طریقے سے وضو کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئنٹلز کے حساب سے پانی ضائع کریں نا۔ اچھے طریقے سے غسل کرنا یا وضو کرنے کا کیا مراد ہے؟ کہ آپ اچھے طریقے سے مل کر وضو کریں۔ اصل آپ کی جگہیں خشک کب نہیں رہیں گی؟ جب آپ ملیں گے نہیں۔ پانی بہانا اور تھوڑا پانی لے کر اچھے طریقے سے اپنے اعضاء جن کو دھونا ہے ان کو مل لینا زیادہ بہتر ہے۔ جب ملیں گے تو میرے بھائیوں، 1 لوٹا پانی ہونا، اسے 2 بندے وضو کر سکتے ہیں اگر مل کر اچھے طریقے سے وضو کیا جائے۔ اسی طرح حدیث میں 3 دفعہ وضو کے اعضاء کو دھونے کا ذکر ہے نا، 3 دفعہ، 2 دفعہ، اگر 1 دفعہ، یہ تینوں روایات صحیح بخاری میں، اگر 1 دفعہ بھی کسی نے اچھے طریقے سے اپنے اعضاء کو گیلا کر لیا اس کا وضو ہو جائے گا، کیونکہ کئی مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر آپ کے پاس وافر پانی نہیں ہوتا۔ ہم نے خود معسکرات کے اندر میرے بھائیوں تھوڑا تھوڑا پانی، کئی دفعہ تو برف کو پگھلا کر اس کے پانی کے ساتھ وضو کرنا پڑتا ہے، 1 لوٹے کے ساتھ 2 لوگ، 3 بندوں کو وضو کرنا پڑتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ پانی کی کمی۔ پھر اس میں احکامات بھی بدلتے جاتے ہیں۔ جب پانی بالکل موجود نہ ہو تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ تو وضو کے اعضاء کو خشک نہیں رہنے دینا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس میں سب سے بڑا کردار آپ کے ملنے کا ہے۔ تھوڑا سا چلو بھر پانی لیں، ملتے رہیں۔ پھر یہ ہے کہ ٹوٹی چل رہی ہے، دھڑا دھڑ پانی جناب لیٹروں کے حساب سے ضائع ہو رہا ہے، آپ جب کسی اعضاء کو مل رہے ہیں ٹوٹی کو بند کر دیں۔ تو پانی کو ضائع کرنے سے بچنا ہے، پانی کو ضائع کرنے سے بچنا ہے اور اپنے اعضاء کو خشک نہیں رہنے دینا، اچھے طریقے سے مل کر وضو کرنا ہے۔ ملنا پانی بھی بچائے گا اور وضو بھی صحیح سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ اسی طرح سترے کے بغیر نماز ادا کرنا، یہ بھی ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ سترہ کیا ہوتا ہے؟ سترہ یہ ہوتا ہے جہاں آپ نماز ادا کر رہے ہیں آپ کے آگے کوئی چیز ہونی چاہیے۔
ہمارے ہاں کئی لوگوں کو یہ عادت ہے کہ وہ تیسری چوتھی پانچویں صف میں کھڑے ہو کر جبکہ آگے سے سارا خالی ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ایک دفعہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دور مبارک میں ایک شخص دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھتے ہی، یعنی وہ ابھی پڑھ رہے تھے، اسی حالت میں آپ نے ان کو پکڑ کر ستون کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ یعنی یہ ستون ہے نا، وہ یہاں نماز پڑھ رہے تھے، یہاں کوئی سترہ نہیں ہے، تو انہوں نے فوری طور پر اس بندے کو ستون کے پیچھے کھڑا کر دیا کہ چل سترے کے پیچھے سترا۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ بھائی آئے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، ان کے لیے یہ سترا بن جائے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ جو بندہ آگے سے گزرتا ہے وہ نمازی کو کراس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم 40 تک رکے رہو۔ صحابی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ نے 40 سال کا ذکر کیا، 40 دن کا ذکر کیا یا 40 مہینوں کا ذکر کیا، 40 تک تم رکے رہو۔ اور فرمایا جو شخص تمہارے اور تمہارے سترے کے درمیان سے کراس کرنے کی کوشش کرے اسے روکو۔ نماز کی حالت میں مثلا ایک شخص یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی وہاں سے آ گیا، اب اس کے اور سترہ جو آگے اس نے چیز رکھی اس کے درمیان سے اگر کوئی کراس کرنا چاہتا ہے تو آپ اسے روکیں۔ فرمایا اگر پھر بھی وہ نہ رکے تو تم اسے مارو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ کتنے احکامات ہیں۔ ایک دفعہ صحیح ابن خزیمہ میں حدیث ہے، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر، یعنی دیوار یہ پوری سترہ ہے، یہاں فار ایگزامپل پہلی صف میں نماز ادا فرما رہے تھے دیوار کے ساتھ کہ اچانک دیکھا کہ بکری کا چھوٹا بچہ، اس وقت کیونکہ مسجد نبی آج بھی پنڈوں گاؤں وغیرہ کے اندر چھوٹے چھوٹے بکریاں مرغیاں کئی دفعہ مسجدوں میں آ جاتی ہیں، ڈیرے کی مسجد ہے، تو وہاں کیا تھا، وہ بکری کا چھوٹا بچہ مسجد نبوی میں آیا اور وہ اسی صف سے چلتا، وہ تو جانور ہے اسے پتہ ہی نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا؟ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ بکری کا بچہ آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں چل کر آگے بڑھے اور آپ نے اپنا پیٹ مبارک دیوار کے ساتھ لگا دیا تاکہ وہ پیچھے سے گزر جائے، میرے سترے کو کراس نہ کرے۔ اس حد تک میرے بھائیوں سترے کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے، اپنے غلام، ان کے غلام تھے نافع علیہ رحمہ، ان کو کئی دفعہ اپنے آگے بٹھاتے اور ان کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی نماز پڑھ لیتے اگر کہیں کوئی جگہ نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ گاڑ کر، نیزہ کافی لمبا ہوتا ہے، نیزہ گاڑ کر صحرا کے اندر سترا بنایا اور اس کے ساتھ جماعت کروائی صحابہ کی۔ تو کیا بات سمجھ آئی ہے؟ جب بھی آپ نے نفل پڑھنے ہیں، سنتیں پڑھنی ہیں یا اکیلے نماز پڑھنی ہے تو کوشش کریں کسی ستون کو، اگر دیوار مل جائے تو اس کو سترا بنائیں، بغیر سترے کے نماز نہیں پڑھنی۔ ایک اور اس میں بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جب جماعت ختم ہوتی ہے نا تو کچھ لوگ جو پچھلی صفوں میں بعد میں ملتے ہیں، وہ لوگ کسی کی 1 رکعت رہتی ہے، کسی کی 2 رکعتیں، وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہے، ہمارے ہاں کاڑ بڑی ہے، جلد بازی۔ کیا ہوتا ہے کہ آگے ان کے جو بندہ بیٹھا ہے اس کے لیے اٹھنا جائز نہیں۔ دیکھیں پیچھے آپ کے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، آپ کے فرض 4 ہو گئے، اس کے ابھی 1 رہتا ہے یا 2 رہتے ہیں، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے آپ کے پیچھے، آپ اس کے لیے سترا ہے، آپ نہیں اٹھیں گے جب تک وہ اپنی نماز مکمل نہ کر لے۔ اگر آپ کو مجبوری بن گئی تو پھر آپ کوئی چیز اس کے سامنے رکھیں، اپنے اور اس کے درمیان کوئی، جس طرح یہ بنا ہوا ہے لکڑی کا، اس طرح کی کوئی چیز رکھیں، کرسی رکھیں، اس کا سترا رکھ کر پھر آپ اٹھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے مسجدوں میں لامتناہی سلسلہ ہے، لوگ اٹھے چلے جا رہے ہیں، بندہ بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے 10 صفیں خالی پڑی ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے یہ بالکل سنت کی مخالفت ہے۔ اور حضرت عمر کا وہ عمل کہ آپ نے اس بندے کو فوری طور پر نماز پڑھتے ہی پکڑ کر ستون کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سترے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیو صف بندی نہیں کرتے لوگ، صف بندی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ صفوں کا بنانا، صفوں کا سیدھا رکھنا، صفوں کا ملا کر رکھنا، صف کے پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھے کو ملانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وہ صفیں پسند فرماتا ہے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو ملا لو، اگر تم نے اپنی صفوں کو نہ ملایا
تو تمہارے دل بھی نہیں مل سکیں گے. اور فرمایا اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ شیطان چھوٹی بکری کے بچے کی طرح تمہاری جو رخنے ہیں نا ان کے اندر سے گزرتا ہے نماز کی حالت میں. تو صف بندی کا اہتمام بہت ضروری ہے. اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ بھی فرض ہے. اسی طرح جب نماز ہو رہی ہے تو کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جماعت ہو رہی ہو، تم جب آ رہے ہو تو وقار کے ساتھ آؤ، بھاگ کر نہیں آنا. بھاگ کر نہیں آنا، وقار کے ساتھ آؤ. جتنی نماز امام کے ساتھ پالو وہ ادا کرو، اور جو رہ جائے وہ بعد میں پڑھ لو. جماعت کے لیے بھاگنا جائز نہیں، بالکل جائز نہیں. اسی طرح کسی شخص کو حاجت ہو رہی ہے، قضائے پیشاب پخانہ آیا ہوا ہے، اور وہ جناب سردی سمجھ کے یا جلد بازی میں وہ روک کر نماز پڑھتا ہے، یہ بھی جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے پیشاب پخانے کی حاجت ہو وہ پہلے اپنی حاجت پوری کرے، وضو کرے، پھر جتنی نماز پالے وہ پڑھ لے، باقی ادا کر لے. کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص پیشاب پخانے کی شدید حاجت میں ہو تو مجھے یہ بتائیں وہ ہر وقت نماز میں پریشان رہے گا یا اس کا خشوع و خضوع ہوگا؟ پریشان رہے گا بیچارہ. اسی طرح آپ نے فرمایا جو شدید بھوک میں مبتلا ہو. اب ایک شخص سفر سے آیا ہے، بڑی بھوک ہے، کھانا تیار ہے، آگے سے نماز کا وقت ہے. ایک تو ہے روزانہ کی اس نے روٹین ڈرامہ بنایا، ایک ہے واقعتاً ایسی کنڈیشن ہے، تو پھر اسے پہلے کھانا کھانا ہے. یہ نہ ہو کہ ساری نماز میں وہ پریشان رہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کئی دفعہ ہم بھوکے ہوتے، کھانا تیار ہوتا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سن رہا ہوتا تھا. یعنی آپ مغرب کی نماز کروا رہے ہیں لیکن مجھے بھوک ہوتی تھی، کھانا تیار ہوتا تھا، میں کھانا کھاتا، پھر میں جا کے جماعت میں شامل ہو جاتا. جس بندے کو نیند کا غلبہ ہو، ایک ہوتا ہے عام نیند، ہمارے ہاں تو نیندیں ہی نیندیں ہیں. اب عوام اتنا سوتی ہے میرے بھائیو آپ سوچ ہی نہیں سکتے. پھر بھی ہم جمعے پر وقت پہ نہیں آ سکتے، یعنی 9-10 گھنٹے نیند کرنے کے بعد بھی جمعے کے لیے ہم وقت پر نہیں آ سکتے. یہ تو حالت ہے ہماری. لیکن اگر کسی پر نیند کا غلبہ ہے، 2-4 دن کے سفر میں رہا، پریشانی میں رہا، بیماری کی وجہ سے اسے نہیں نیند آ سکی، اور ایک وقت میں اس پر نیند کا اتنا غلبہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں، تو وہ پہلے اپنی نیند پوری کرے پھر نماز پڑھے. یہ نہ ہو کہ وہ جہاں اس نے اپنے لیے بخشش طلب کرنی ہے وہ کوئی اور جملہ نکال دے. تو یہ کچھ ہدایات اسلام نے کیوں دی ہیں؟ ان ساری ہدایات کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری نماز بڑی خشوع والی، بڑی خضوع والی، بڑے اطمینان والی، بڑے سکون والی، بڑے تقوی والی ہونی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں جو حدیث جبریل ہے اس میں کیا فرمایا تھا؟ جب آپ حضرت جبریل نے پوچھا تھا مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جب تو اللہ کی عبادت کرے تو گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ، ہاں تو اسے اگر دیکھ نہیں سکتا، یقیناً کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو کم از کم تیرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے فإنہ یراک، کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کتنے میرے بھائیوں اعلیٰ طریقے سے، اچھے طریقے سے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ عقیدہ، یہ نظریہ لے کر آپ نے نماز میں کھڑے ہونا ہے. اسی طرح ایک اور بہت بڑی پرابلم ہے کہ لوگ نماز میں اپنے اعضاء قبلہ کی جانب نہیں کرتے. یہ بھی آج مسئلہ سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کرنا لازم قرار دیا ہے، اسی طرح آپ کے اعضاء کو بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے. مثلا آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ ہاتھ ایسے نہیں رکھ سکتے، ایسے نہیں رکھ سکتے. سجدے میں ہاتھ سیدھا رکھنا ہے. جب سجدہ کرنا ہے تو ہاتھ بالکل سیدھا رکھنا ہے. اسی طرح جب آپ نے کھڑا ہونا ہے نماز میں تو آپ کے قدم بالکل سیدھے ہونے چاہیے. کئی لوگ دیکھا آپ نے بالکل ایسے ٹیڑھے کر کے پاؤں کھڑے ہوتے ہیں جان بوجھ کر. ایک ہے کسی کی مجبوری ہے، بیمار ہے، وہ نہیں کر سکتا. اعضاء کا قبلہ رخ ہونا بھی سنت میں ہے. اعضاء کا نماز کی حالت میں سیدھا ہونا. اب دیکھیں نا، آپ نے سجدہ کیا، سجدے کی حالت میں آپ نے ہاتھ ایسے رکھے ہوئے ٹیڑھے، وہ آپ کی یہ انگلیاں قبلہ رخ نہیں ہیں. اسی طرح جب آپ نماز آغاز کرتے ہیں اور رفع الیدین کرتے ہیں تو اس میں بھی کئی لوگ ایسے، کسی نے بند کیا ہوا، کسی نے ایسے نہیں، سیدھے ہاتھ رکھے. بالکل ہاتھ آپ کی انگلیاں سیدھی ہونے، سجدے میں بالکل سیدھے ہونے چاہیے. پاؤں آپ کے بالکل سٹریٹ سیدھے ہونے چاہیے. قبلہ رخ
جب آپ نے کھڑا ہونا ہے. یہ ہے سنت طریقہ نماز میں کھڑا ہونے کا، جس میں ہمارے لوگ غلطی کرتے ہیں. ہے نا غلطی لوگوں میں، ڈھیلا ڈالا سا کھڑا ہو گیا، اپنی مرضی سے کھڑا ہو گیا. نہ، جب آپ نماز میں ہیں تو آپ کا ہر عضو سیدھا ہونا چاہیے. جب سیدھا ہوگا دوسرے بھائی کا بھی سیدھا ہوگا، بالکل سٹریٹ صف بنے گی، ساتھ مل جائیں گے آپ آسانی کے ساتھ. اسی طرح ایک اور بیماری ہمارے لوگوں میں موجود ہے، امام سے سبقت لینا. یار جب آپ نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ جماعت میں شامل ہو گئے نا، اب سلام پھیرنے تک آپ پر فرض ہے کہ آپ امام کی پیروی کریں. اسی طرح ہے نا، آپ پر کیا فرض ہے کہ آپ نے امام کی اقتداء کرنی ہے. کسی بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ امام سے آگے بڑھے. آپ نے دیکھا ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ، اب ہمارے ہاں عام پاکستان میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ربنا لک الحمد. یہ بھی ٹھیک ہے، یہی ہے نا الفاظ، ربنا لک الحمد. اس میں مختلف الفاظ اللہ کے نبی نے سکھائے ہیں. اس میں ایک لمبی دعا بھی آپ نے سکھائی، وہ کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اب یہ بھی الفاظ ہیں. اب اگر امام یہ سارے الفاظ پڑھ رہا ہے، جس نے ربنا لک الحمد پڑھا ہے نا، اب اس کے پیچھے پتہ نہیں کوئی ڈاکو لگے ہوئے ہیں یا پولیس لگی ہوئی ہے، اس کو جناب نیچے جانے کی سوڑ پڑی ہوئی ہے. کئی دفعہ میں نے دیکھا وہ جلدی کر رہا ہے، حالانکہ امام ابھی کھڑا ہے. جب آپ امام سے آگے بڑھیں گے سمجھ لیں آپ نے اپنی نماز کو برباد کیا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور یہ آپ کا معجزہ تھا کہ نماز کی حالت میں اللہ رب العالمین آپ کو یہ معجزہ عطا فرماتا. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور معجزہ صرف نبیوں کو ملتا ہے. یہ یاد رکھ لیں، معجزہ کس کے لیے خاص ہوتا ہے؟ صرف نبی کے لیے. نبی کے علاوہ خرق عادت کوئی چیز ہو تو وہ کرامت کہلائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ ایک شخص پہلے سر اٹھا رہا ہے، یعنی ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا سجدے سے، لیکن وہ پہلے ہی سر اٹھا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں درس دیا، صحابہ کو واعظ کیا، فرمایا کیا تم لوگ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ تم امام سے پہلے اپنا سر سجدے سے اوپر اٹھاتے ہو؟ تمہیں اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ تمہارے سر کو گدھے کا سر بنا دیا جائے؟ اور صحابہ کہتے ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک، یعنی قوما سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد جب سجدے میں آپ جاتے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک زمین سے ٹچ نہیں ہو جاتی تھی، اس وقت تک ہم اپنی نماز کے لیے یعنی سجدہ شروع نہیں کرتے تھے. اور یہاں تو جناب امام ابھی اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے، لوگ پہلے ہی جناب اپنی نماز جو ہے وہ رکن ادا کر. نہیں، جب امام اپنا رکن پورا کرے گا پھر آپ نے پیچھے پیروی کرنی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابھی امام پہلا سلام کر کے دوسرا پھیر رہا ہے، بندہ دوسرا سلام پھیر کے چوکڑی مار کے بیٹھا ہوا ہے. جو امام سے پہلے نماز سے باہر آ گیا اس کی ساری نماز باطل ہے، اس نے تو امام کی اقتداء ہی نہیں کی. تو ایک اصول کیا یاد رکھنا ہے؟ امام کی اقتداء کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اقتداء کرنی ہے. امام سے سبقت بھی نہیں لینی اور امام کے ساتھ ساتھ بھی نہیں چلنا، یہ بھی غلطی ہے. یعنی امام جو عمل کر رہا ہے اس کے ساتھ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ پیروی کرنی ہے. اب دیکھیں نا صحابہ نے کیا فرمایا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ آپ کی پیشانی مبارک زمین سے ٹچ ہو جاتی تو ہم سجدہ کرنے کا آغاز کرتے تھے. کوئی 3-4 سیکنڈ کا وقفہ تو آ ہی جاتا ہے نا، 5 سیکنڈ لگ جاتے ہیں. یعنی یہ وقفہ آپ نے رکھنا ہے امام کے عمل رکن اور اپنے کے درمیان. بات سمجھ آ گئی ہے جی انشاءاللہ؟ اس کے بعد فرضوں کے دوران سنت ادا نہیں کی جا سکتی. آپ نے ہماری اکثر مسجدوں میں دیکھا ہوگا، فجر کی جماعت ہو رہی ہے اور جناب لوگ کونے میں سنتے پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم، سنن ابو داود، دیگر کتابوں میں حدیث ہے، فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کی فرض نماز کی اقامت ہو جائے، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اس وقت کسی کی نماز نہیں ہوتی سوائے فرضوں کے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ جب فرض نماز کی تکبیر کہہ دی جائے، اقامت کہہ دی جائے، فلا صلاۃ، نہیں نماز ہوتی اس وقت کسی کی، الا المکتوبہ. مکتوبہ کہتے ہیں فرض نماز کو، جو فرض نماز ہے. یعنی اگر کوئی شخص سنتے پڑھ رہا ہے، اگر کوئی شخص سنن ادا کر رہا ہے، ساتھ ہی اقامت ہو گئی، اس کے لیے لازم ہے وہ اپنی سنتوں سے سلام پھیرے، جہاں ہے وہاں سے سنتے ختم کرے، فرضوں میں شامل ہو جائے. جو سنتیں اس کی رہ گئی ہیں
وہ بعد میں پڑھے. یہ نہیں کہ جو 2 پڑھ لی بعد میں 2 پڑھ لے, پوری دوبارہ پڑھ لے. جتنی اس نے پڑھی تھی, 1 پڑھی 1.5 پڑھی, اس کو اجر مل جائے گا. چاہے یہ فجر کی نماز ہو چاہے دوسری نمازیں ہوں, جب فرض نماز کی اقامت ہو گئی اس وقت کوئی دوسری نماز پڑھنا جائز نہیں. یہ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے, اس کی کوئی تشریح کی ضرورت نہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہمارے لوگوں کے اندر موجود ہے. اسی طرح دوران نماز اوپر دیکھنا, یہ بھی حرام عمل ہے. دوران نماز آپ جہاں آپ کی نظر جا رہی ہے سجدے والی جگہ پر, آپ وہاں دیکھیں. رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہ ہونا. پتہ ہے کئی لوگ سمیع اللہ لمن ربنا لک, ابھی وہ سیدھے کھڑے ہی نہیں ہوتے اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں بھی چلے جاتے ہیں. اس نے سمجھ لیں اپنی نماز کو خراب کر لیا. اسی طرح سجدے میں ناک نہ لگانا, سجدے میں ناک نہ لگانا. 7 اعضاء پر سجدے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, اور ناک کو لگانے کا الگ حدیث میں ذکر کیا. 7 اعضاء, پیشانی 1, 2 ہاتھ 3 ہو گئے, 2 آپ کے گھٹنے 5 ہو گئے, 2 آپ کے پاؤں کی انگلیاں جو ہیں 7 ہو گئیں, اور ایک حدیث میں آپ نے ناک کو زمین کے ساتھ ٹکانے کا حکم دیا. سجدے میں کتنے اعضاء نیچے لگیں گے؟ 8. کتنے اعضاء؟ 8. اور سجدہ کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ بالکل سیدھے ہوں, ناک بھی زمین پر لگے, پیشانی بھی لگے, دونوں ہاتھ بھی سیدھے ہوں, دونوں گھٹنے اور جو دونوں پاؤں ہیں نا ان کو بچھانا نہیں ہے, ان کو ایسے کھڑا کرنا جس طرح آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں نا, انگلیاں ٹیڑھی کر کے انہیں کھڑا کرنا ہے. اور ابن خزیمہ کے اندر حدیث ہے, صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ فرماتے ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیاں اس طرح یعنی ٹیڑھی جس طرح بینڈ ہو جاتی ہیں نا, جس طرح بیٹھتے ہیں آخر میں, دونوں پاؤں کی انگلیاں اس طرح تھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ایڑیوں کو ملایا ہوا تھا. کیا سنت ہے؟ پاؤں آپ کے ٹیڑھے ہوں, جس طرح آپ تشہد میں بیٹھنے کے لیے پاؤں ٹیڑھا کرتے ہیں نا, آگے سے انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, دونوں پاؤں اس طرح رکھیں اور دونوں ایڑیاں پیچھے سے ملی ہوئی ہوں گی. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا اتنے کھلے پاؤں نہ. اگر اللہ کے نبی کی نماز آپ نے پڑھنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائیوں دونوں ایڑیاں پیچھے سے ملا کر رکھیں, یہ سنت ہے. اسی طرح زمین پر بازو بچھانا. کئی لوگ نا کونیوں کو اٹھا کے, صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بغلیں یعنی یہ جو حصہ ہے نا اس سے ہمیں روشنی آتی تھی, یعنی بالکل واضح اوپر ہوتی تھی. ٹھیک ہے, کئی لوگوں کو دیکھا گیا وہ کونیوں کو نیچے زمین پر بچھا لیتے ہیں, یہ ناجائز عمل ہے, اس طرح سجدہ نہیں ہوتا. کندھا ننگا رکھنا, کئی لوگوں کو دیکھا طواف کرتے ہیں نا, طواف کے لیے گئے تو طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر کندھا ننگا رکھنا سنت ہے, لیکن وہ طواف کے لیے سنت ہے. اگر آپ نے 1 چکر لگایا, اذان ہو گئی, اقامت ہو گئی, جماعت کھڑی ہو گئی, تو طواف کو آپ وہاں پر روک دیں گے. یہی ہے نا عمل, طواف کو روک دیں گے. 1 چکر آپ کا کمپلیٹ ہے, آپ نے طواف کو روکا, آپ نے فرض ادا کیے, جہاں ہیں وہاں کھڑے ہو جائیں. اور طواف بھی وضو کے بغیر نہیں ہوتا, طواف کے لیے بھی وضو کرنا لازم ہے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے فوری طور پر اپنی طواف کو روکا. اب وہ حکم جو کندھا ننگا کرنے کا تھا وہ تھا طواف کے لیے پہلے 3 چکروں کے لیے خاص. جیسے ہی آپ فرض نماز پڑھیں گے تو آپ فوری طور پر اپنے احرام کو دونوں کندھوں پر ڈال لیں گے. ایک کندھا اگر ننگا ہو اس حالت میں نماز نہیں ہوگی. بات سمجھ آ گئی جی انشاءاللہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اور بہت ساری ہدایات ہمیں ارشاد فرمائی ہیں کہ نماز کو ادا کرنے کے طریقوں میں, نماز میں پڑھنے والی تسبیحات, نماز میں کیے جانے والے اذکار, نماز میں کیے جانے والی تسبیحات کا طریقہ, اس میں میرے بھائیوں ایک لمبی تفصیل ہے. انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ ہمارا اس موضوع پر ہوگا. نماز میں پڑھے جانے والی تسبیحات کیا صرف سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم ہی ہیں؟ نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی نے پڑھی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری تسبیحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں. میرے بھائیوں ان کو سکھایا ہے. اور اسی طرح نماز کے دیگر جو ارکان ہیں, قیام, رکوع, قوما, سجدہ,
ان کی مزید تفصیل، اس کی تسبیحات، نماز کے اندر پڑھے جانے والے اذکار اور نماز کی مزید غلطیوں کی طرف رہنمائی ہم اگلے خطبہ میں دیں گے۔ آج جو چند چیزیں ہم نے سمجھی ہیں وہ دوبارہ سمجھ لیں۔ پہلے نمبر پر نماز کو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کرنا اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، جلد بازی کے اندر، تیزی کے اندر جس میں رکن پورا نہ ہو، جو شخص نماز ادا کرتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ زبان سے نیت کرنا یہ کسی حدیث میں موجود نہیں۔ وضو کے اعضاء کا خشک نہیں رہنا چاہیے۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ جماعت کے ساتھ بھاگ کر دوڑ کر ملنا جائز نہیں۔ نمازی کے ہر اعضاء کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ امام سے آگے نہیں بڑھنا، امام کی پیروی کرنی ہے، امام کی پیروی کرنی ہے۔ اور اسی طرح رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، رکوع پراپرلی کرنا یہ ضروری ہے۔ ناک لگانا سجدے کی حالت میں یہ ضروری ہے۔ اسی طرح سجدے میں پاؤں کھڑے رکھ کر پیچھے سے ایڑیاں ملانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ننگا کندھا ہو نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح اپنی کونیوں کو اگر زمین پر بچھا دیا جائے نماز نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو یہ کچھ سنتیں ہیں جن پر ہمارے لوگوں نے سستی کی وجہ سے عمل چھوڑ دیا، اور اس میں ایک اہم چیز ہے سترا۔ جب تک آپ کے آگے کوئی چیز نہ ہو، دیوار ہے، ستون ہے، کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہے، کوئی نیزہ ہے، کوئی کرسی ہے، سترا ہے یا بندہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، سترے کے بغیر نماز ادا نہ کریں۔ یہ عمل سیکھیں میرے بھائیوں، سترے کے بغیر نماز ادا نہ کریں۔ سترا لازم ہے، سترے کو اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر عبادت سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام علیہ اما بعد۔ میرے بھائیو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عیسوی سن ہجری میں آج 31 دسمبر ہے۔ عیسوی سن ہجری میں آج 31 دسمبر ہے، اور پوری دنیا کے جو غیر مسلم ہیں، کفار کے ممالک ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا دیگر لوگ ہیں، یہ ان کا نیا سال ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں اس نئے سال کی بدعت جیسے ویلنٹائنز ڈے کی بدعت ہمارے معاشرے میں آئی، یہ پچھلے چند سالوں میں بہت عروج پا چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مہنگائی کا رونے والی قوم، بھوکے مر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بل نہیں دیے جاتے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، حالات بڑے خراب ہیں، لیکن اسی قوم کے نوجوان، اسی قوم کے لوگ وہ نیو ایئر کے نام پر اربوں روپے برباد کرتے ہیں۔ اربوں روپے ون ویلنگ کے اندر جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ بے حیائی کا لامتناہی طوفان کیا ہے یار؟ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ نئے سالوں کے جشن، پیدائشوں کے جشن اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس زندگی دنیا میں گزار کر گئے۔ آپ نے محرم الحرام جو ہمارا مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس میں سوائے دعاؤں کے کچھ نہیں سکھایا۔ جب نیا چاند آئے تو آپ نے فرمایا اللہم اہلہ بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، دعائیں سکھائیں۔ اور مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا، اور یہود و نصارہ سے دوستی سے اللہ نے منع کیا، یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ساری باتیں سمجھنے کے باوجود ان کے نقش قدم پر چلتا ہوا نیو ایئر کے نام پر مال بھی برباد، عزت بھی برباد، صحت بھی برباد، شرابیں ہیں، ناچ گانا ہے، کنجر خانہ ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، ظلم و جبر کے یہ سلسلے ہیں، اپنی جانوں کا ضائع کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بالکل شرعن حرام، ناجائز ہے، اور اگر کوئی اس حالت میں مرتا ہے تو وہ حرام موت مرے گا۔ تیری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اگر تو چلو سال ہی لگا لے، تیری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اور تجھے زیادہ ڈرنا چاہیے، تجھے اللہ کا خوف زیادہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے 60 سال
زندگی دے دی گئی، وہ اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ ایک ایک سال، ایک ایک دن ہمارا کم ہو رہا ہے، جوں جوں آپ کی زندگی بڑھ رہی ہے، آپ کو اللہ کا خوف، ڈر، ایمان، تقوی، عبادات، اللہ کا ذکر، خیر خواہی اور میرے بھائیوں اپنے اعمال کی اصلاح زیادہ کرنی چاہیے۔ تو یہ جتنے ایسے فنکشنز یا نیو ایئر کی مبارکبادیں دیتے ہیں لوگ، یہ بالکل کفار کی مشابہت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی فہو منہم، پھر وہ ان کے اندر سے ہے، وہی ہے وہ۔ من تشبہ بقوم، جس نے کسی قوم کی مشابہت کی پھر وہ ان کے اندر سے ہے، انہی میں سے ہے۔ کوئی لینا دینا نہیں ہمارا ان نئے سالوں کے جشنوں کے ساتھ، اس بے حیائی کے لامتناہی سلسلوں کے ساتھ۔ اب دیکھ لیں، آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں میوزیکل کانسرٹس، ناچ گانے کے پروگرام ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی بچیاں عائشہ، فاطمہ، رضیہ، سکینہ، اتنے اتنے خوبصورت نام، کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں بیٹے وہاں پر جا کر جناب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، ناچ گانا گائیں گے۔ میرے بھائیوں یہ قطعی طور پر جائز نہیں۔ ابھی تو پنجاب حکومت نے اس دفعہ ان سارے فنکشنز پر پابندی بھی لگائی ہے، اچھی بات ہے۔ لوگوں کی جانوں کا ضیاع، لوگوں کے مالوں کا ضیاع، لوگوں کو میرے بھائیوں مصیبت میں مبتلا کرنا، کتنی ہلاکتیں ہوتی تھیں۔ میں تو حیران ہوں کہ اللہ کے بندو، تمہارا جوان بیٹا جب گھر میں موٹر سائیکل، ون ویلنگ والے موٹر سائیکل کی شکل ہی الگ ہے لے کے آتا ہے، کیا آپ لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں؟ آپ اسے روکیں، خود اسے لے کر دیتے ہیں، اور میرے بھائیوں وہ پھر ان ایام کے اندر نافرمانیاں کرتا۔ دیکھو آزادی ملی 14 اگست کو، جشن منا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ نیا سال آ گیا، حالانکہ یہ کفار کا، یہودیوں عیسائیوں کا نیا سال ہے، ہمارا تو نہیں ہے۔ اگر ہمارا بھی ہو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے دعا کے، اللہ سے استغفار کے، اللہ کی حمد و ثنا کے، اللہ کی تعریف سے، اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرنے کے کوئی اور حکم نہیں دیا۔ تو ایسی خرافات سے ہم نے اپنے معاشرے کو بچانا ہے۔ آپ اپنے بیٹوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے جاننے والوں کو بتائیں کہ تو یہ جو عمل کر رہا ہے یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، تو اللہ سے ڈر۔ نئے سال کی مبارک، اور میرے بھائیو اربوں روپیہ برباد، سوشل میڈیا کے اوپر بربادیاں، یہ فتنے ہیں جو فتنے امت کو برباد کیے۔ اصل مقصد کیا تھا میرے بھائیو؟ نوجوانوں کے اندر وہ مقاصد انہوں نے بھلا دیے، ان مقاصد کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس شر سے، ان فتنوں سے ہمیں بچا کر رکھے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم العن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللهم انصر المجاهدين في كل مكان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر جمعہ کے بعد ہماری سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، آج کی نشست بھی اہم ہے کیونکہ مسائل نماز کے، تو احباب جو نماز کے بعد انشاءاللہ تشریف رکھا کریں۔